باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر سورہ۔ مشہور نام تو اس سورہ کا سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن مفسرین کرام نے علماء کرام نے اس کی بہت سے نام بتائے ہیں۔ اس میں سے ایک نام اس کا سورۃ الشفاء ہے۔ سورۃ الشفاء کے معنی یعنی جس میں شفا رکھی گئی ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی آفت ہو، یا کوئی درد ہو، یا کوئی علم ہو، یا کوئی مصیبت ہو، اس موقع پر اس سورہ کی کثرت سے اگر تلاوت کی جاتی ہے، ورد کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس علم کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اور اس درد کو ختم فرما دیتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور اس طور سے اس کو سورۃ الشفاء کہا گیا ہے۔ ایک اور نام اس کا سورۃ الدعا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی کہ یہ سورۃ الدعا ہے۔ یہ اس معنی میں کہ اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی حاجت ہے آ کر فوراً بیٹھ گئے اور کہہ دیا کہ اللہ میں یہ دے دے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ہستیوں کے پاس جب جاتے ہیں یا کوئی منسٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو عرضی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے درخواست کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو یہ ایک معنی تو یہ ہوئے سورۃ الدعا کے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت فرما، صراط المستقیم کی ہدایت فرما۔ تو یہ دعا ہے جو کی گئی ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندے نے اس کے اندر دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخری اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ بندے نے دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ بندے نے کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، تو سورۃ الناس تک اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو سورۃ الدعا جو کہا جاتا ہے تو اس کے تین معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ دعائیہ سورہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا کے طور پر رکھا ہے، اور باقی پورا قرآن جو ہے سورۃ یہ اس دعا کا جواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے سوال کے اوپر دیا ہے۔ تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو بلا ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ مسلط ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ ہم نے ایک دامن کو چھوڑا ہے، ہم نے ایک اللہ کے دامن کو چھوڑا، اس کی دہلیز کو چھوڑا، اور 100 دہلیزوں پر ہم نے اپنے ماتھے ٹکائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب کے طور پر، اس کے قہر کے طور پر اس کو نازل کیا ہے۔ دنیا کے اندر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ پر ہو یا دوسروں پر ہو، دوسروں پر ظلم یہ ہے کہ ان کا حق دبایا جائے، اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم تکلیف دیں، اور تکلیف یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں، توحید کے راستے سے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی دہلیز چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا دربار چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
ہم غیر اللہ کے پیچھے لگ جائیں، غیر اللہ کے بھروسے پر چلے جائیں، غیر اللہ کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے لگیں، تو جب گناہوں میں اصرار ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے وباؤں کو اور اس طرح کی مصیبتوں کو نازل کرتا ہے۔ آج پوری دنیا اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک طور پر جو ہے یہ کوئی اب نارملٹی پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل اٹیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل اٹیک ہے۔ یعنی یہ دنیا کی مختلف باتیں ہیں، لیکن ان تمام باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب رب کا ہم نے دامن چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بھی ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ آج اس کی واضح علامت یہ ہے کہ آج مسجدیں خالی ہیں۔ میں 3 یا 4 آدمیوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہ جو بیان کر رہا ہوں اور پوری مسجد خالی ہے، تمام مسجدیں خالی ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ تمہارا باہر نکلنا تمہارے لیے خطرہ ہے، ہم دہلیز سے باہر اگر قدم نکھا لیں گے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اس سے بڑی ہماری بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دکھایا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محدود ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ سے اپنے سانسوں سے ڈر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے ڈر رہے ہیں۔ اس کی واضح علامت یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک ہستی سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں اس پر ہم مختلف چیزوں سے ڈر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کی بھی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ انشاءاللہ مابعد سے تشریح کل کی نشست میں ہوگی۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔